ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بجاہد النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عظیم عبادت ہے صلوات، ذرا مل کے پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی، جو ذات ببرکات بھی ہے اور خالق کائنات بھی ہے، جو تمام جہانوں کا بنانے والا ہے، وہی عبادت اور سجدے کے لائق ہے، وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام تعریف و توصیف رب کے پیارے، رب کے محبوب، شافی یوم النشور، فخر عرب و عجم، رفیق عمر و ابو بکر، محسن عثمان و علی، حضرت محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ گلدستہ پیش کرنے کے بعد میرے سامنے موجود سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پہلے سپارے کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں پکا کرنے کے بعد، پہلے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر اللہ سے وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان چیزوں کو توڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، ان چیزوں کو توڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر فساد ڈالتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، بے شک یہ لوگ خسارے میں، نقصان میں۔ جو لوگ پہلے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر وعدہ پکا کر کے توڑ دیتے ہیں، اور ان چیزوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، وہی لوگ زمین میں فساد ڈالتے ہیں، اور بے شک یہ لوگ نقصان میں۔ رشتہ جوڑنے سے امن قائم ہوتا ہے، اور رشتہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو دو رشتہ داروں میں فساد ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں رشتہ بنانے کا رواج ہے کہ میرا اس سے بھی رشتہ بن جائے، اس سے دوستانہ بن جائے، اس سے میری یاری لگ جائے، یہ عام بات ہے، یہ رواج بن چکا ہے۔ حالانکہ رشتہ بنانا مشکل نہیں ہے، بلکہ جو رشتہ بنایا ہے اس رشتے کو نبھانا مشکل ہے، اس رشتے کو نبھانا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہم ساری زندگی یہ بات کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو سناتے بتاتے رہتے ہیں کہ یار میں فلاں بندے سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں فلاں بندے سے بڑا پیار کرتا ہوں، وہ مجھے خواب میں بھی نظر آتا ہے۔ ہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتا دینا چاہیے، اگر کسی سے پیار ہو، اگر کسی سے پیار ہو تو اسے بتا دو کہ مجھے تم سے پیار ہے، تاکہ وہ بھی تم سے پیار کرے۔ لیکن بتا دینا چاہیے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری زندگی ثابت بھی کرنا چاہیے۔ آپ نے بتا دیا یہی بہت ہے، اب عمل کرنے کی ضرورت ہے، صرف بیٹھ کے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنا کہ میں آپ کا بڑا تابع دار ہوں، میں آپ کا بڑا فرما بردار ہوں، میں یہ میں وہ، یہ کہنے کی ضرورت بالکل نہیں۔ ایک تعلق کا پودا آپ لگاتے ہیں، ایک تعلق کا پودا آپ لگاتے ہیں، اور اس پودے کو آپ پانی نہیں دیتے، اور سارا دن اس پودے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھائی مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے پودا زمین میں لگایا ہے چھوٹا سا، اور آپ سارا دن اس کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتے رہے
کہ اے پودے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اے پودے مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، اے پودے تم میری خواب میں آتا ہے، میں پرسوں بھی تجھے یاد کر رہا تھا. تو کیا وہ پودا پروان چڑھے گا؟ وہ پودا پروان نہیں چڑھ سکتا، کیونکہ پروان چڑھانے کے لیے اسے پانی کی ضرورت ہے اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے. آپ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ اے پودے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اے پودے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، مجھے تیری بڑی یاد آتی ہے، لیکن آپ کو اس سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سرگرمیوں کا خیال رکھنا ہوگا، دھوپ چھاؤں میں اس کا خیال رکھنا ہوگا. ثابت کر رہے ہیں ہم لوگ کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تجھ سے محبت ہے، لیکن عمل کوئی بھی نہیں کر رہا. عمل کے میدان میں اترنے کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتوں کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کس طرح صدقہ کروں تو میرا صدقہ زیادہ ثواب دے گا مجھے؟ تو حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مضبوطی بتائی رشتہ داروں کے ساتھ پیار کی. آپ نے فرمایا کہ ہو تیرا رشتہ دار لیکن ہو تجھ سے ناراض، ہو تیرا رشتہ دار ہو تجھ سے ناراض لیکن ہو ضرورت مند، ہو تیرا اپنا ہو ضرورت مند، اس سے اگر تو صدقہ دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اللہ سب سے زیادہ اس عمل کا اجر تجھے عطا فرمائے. بات کیا ہے کہ ہو تیرا اپنا لیکن ہو ضرورت مند، لیکن ہو ناراض. ناراض بندے کو تو چیز دینے کو دل نہیں نہ کرتا کہ وہ قدر نہیں کرے گا. فرمایا کہ وہ ہو ناراض تو پھر اس کی مدد کر، تو تیرے دل میں یہ نرمی دیکھ کے اللہ اس پر تجھے زیادہ اجر عطا فرمائے گا. لالچ کے رشتے ہیں، اس بندے سے لالچ ہے، اس بندے سے لالچ ہے. بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کیا لالچ ہے. دنیا دار کے ساتھ پروٹوکول کے لیے، کسی کاروبار والے بندے کے ساتھ کاروبار کے لیے لالچ کے رشتے. حالانکہ جو طریقت کا سفر ہے نا، اس میں بالکل پختگی چاہیے ہوتی ہے. اگر اس کے اندر رائے کے ذرے برابر بھی لالچ ہوئی تو 2 قدم نہیں چل سکتا بندہ. رشتے عقیدت سے چلتے ہیں، محبت سے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صحابہ کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں. حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ میرا سب کے ساتھ نرمی کا وعدہ ہے، سب کے ساتھ خوبصورت ان کو جنت پیش کرنے کا میرا وعدہ ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی 2 قسمیں بیان کی صحابہ کی. کون کون سی قسمیں ہیں؟ ایک قسم ہے قبل الفتح اور ایک قسم ہے بعد الفتح. ایک صحابہ کرام وہ ہیں جو فتح مکہ ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے، اور ایک صحابہ وہ ہیں جو فتح مکہ ہونے کے بعد مسلمان ہوئے. حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے ستارے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا وہ لوگ زیادہ درجہ رکھتے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، جنہوں نے بدر کی تنہائیوں کو دیکھا، جنہوں نے احد کے پہاڑ کے اوپر پتھر کھائے، جنہوں نے تلواروں کی کشمکش میں جنگیں لڑی، اور جنہوں نے اسلام کی غربت سے محبت کی. اللہ فرماتا ہے وہ زیادہ درجے والے، وہ زیادہ درجے والے ہیں. حالانکہ دوسرے بھی درجے والے ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن اللہ نے وفا کا رشتہ دیکھیں، اللہ نے درجہ بتایا کہ جنہوں نے پہلے وفا کی تھی ان کا درجہ زیادہ ہے. حالانکہ بعد والوں کا بھی ہے لیکن پہلے والوں کا درجہ زیادہ ہے. اب دیکھیے صوفیاء کہتے ہیں کہ آج کل کے لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں، بچوں سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہوگا، بڑا ہو کے مجھے کچھ کما کے دے گا، میری پینشن لگ جائے گی، میں چارپائی پہ آ جاؤں گا تو یہ میرا بچہ کما کے مجھے لا کے دیا کرے گا. صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ لالچ کبھی نہ رکھو، اپنے بچے سے بھی یہ لالچ مت رکھو کہ یہ مجھے کما کر دے گا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تابع دار ہوگا تو اس میں اپنا فائدہ ہوگا. اگر بچہ تابع داری آپ کی کرتا ہے تو اس میں بچے کی اپنی ذاتی وفاداری ہے، اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو اللہ کا بھی نافرمان ہوگا، اللہ کے رسول کا بھی نافرمان ہوگا. اور اگر آپ یہ سوچ لیں کہ بھائی یہ بچہ میری پینشن ہے، میری کمیٹی ڈال رہا ہوں میں کہ آج میں اسے کھلاتا رہوں گا، کل بڑا ہو کے یہ مجھے کھلائے گا، تو صوفیاء اس چیز کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نام مان رکھو کسی کے بازو کے اوپر، اس سے رشتوں کے اندر دراڑیں آ جاتی ہیں، تم لوگ کمزور ہو جاؤ گے اگر تم کسی اور کے بازو پہ توقع کرو گے. ضروری یہ ہے کہ اس بچے کو کہو کہ بھائی تو وفاداری کر،
جس طرح قرآن خدا اور رسول حکم دیتے ہیں اور اس وفاداری کا تجھے اجر ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، نزاع کا وقت تھا، موت قریب تھی، تو آپ کے سرانے بیٹھے آپ کے گھر والے رو رہے تھے، آپ کی اماں رو رہی تھی۔ آپ نے اپنی اماں سے پوچھا اماں تو کیوں روتی ہے؟ تو اماں کہنے لگی کہ بیٹا تو مجھے بڑا پیارا ہے، تو میرا بڑا لاڈلا ہے۔ کہا اماں میرے بعد تو تیرے اور بھی بیٹے ہیں، تو لاوارث تو نہیں ہو جائے گی، تجھے وہ صدمہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ میرے بعد تو تیرے پاس اور بیٹے بھی ہیں، لیکن ماں تو ماں ہوتی۔ کہا بیٹا نہیں، تیری کمی بھی کمی ہوگی، مجھے فرق پڑتا ہے۔ کہا پھر ماں روتی کیوں ہے؟ کہا بیٹا جس طرح تو میرا خیال رکھتا تھا اس طرح کوئی اور میرا خیال نہیں رکھتا، جس طرح تو مجھے ٹائم پہ کھانا دیتا تھا اس طرح کوئی اور ٹائم پہ کھانا نہیں دیتا، جس طرح ٹائم پہ تو مجھے دوائی لا کر دیتا تھا اس طرح کوئی اور دوائی لا کر نہیں دیتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک آپ کہنے لگے کہ اماں ٹھیک ہے، آپ پھر اپنی روٹی کو رو رہی ہیں، آپ اپنی دوائی کو رو رہی ہیں، آپ اپنے ساتھ میرا جو آپ کا پیار ہے اس کو رو رہی ہیں، آپ مجھے نہیں رو رہی کہ میں جا رہا ہوں، آپ کو میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ دوائی کون لا کر دے گا، کھانا کون دے گا۔ آپ اپنی بیوی سے پوچھنے لگے کہ بیوی تو کیوں روتی؟ تو وہ کہنے لگی کہ تیرے ہونے سے میری زندگی میں وقار ہے، آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو معاشرے میں میری عزت ہے کہ میں عبداللہ بن مبارک کی بیوی ہوں، اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ مجھے بیوہ کہیں گے، بیوہ ہی کہیں گے، تو مجھے یہ دکھ ہے کہ جب آپ چلے جائیں گے تو میں بیوہ ہو جاؤں گی۔ تو آپ فرمانے لگے ہو تجھے بھی اپنے وقار کا رونا، تجھے یہ دکھ نہیں کہ میں جا رہا ہوں، میں سمجھا شاید تو میرے لیے رو رہی ہے، لیکن تو بیوہ ہونے سے ڈرنے کے لیے رو رہی ہے۔ آپ اپنے بچوں سے پوچھنے لگے بتاؤ بچوں تم کیوں روتے ہو، تمہاری آنکھوں میں کیوں آنسو چھلک رہے؟ تو بچے کہنے لگے کہ ابا جی باپ جس خوشی میں شامل ہوتا ہے وہ خوشی دوبالا ہو جاتی، اگر باپ کوئی شادی کرے تو وہی شادی کام ہوتی ہے، باپ اپنی تنخواہ سے جو لاڈ بچوں کے پورے کرتا ہے وہ بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ ابا جی اگر آپ چلے جائیں گے تو ہمارے شوق پورے کون کرے گا، ہماری خوشیاں دوبالا تو نہیں ہوں گی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے ہو بچوں تم بھی اپنی خوشیوں کو رو رہے ہو، اپنی شادیوں کو رو رہے ہو، میں سمجھا تم مجھے رو رہے ہو۔ اتنے میں آپ پھوٹ کر رونے لگے۔ تو کسی نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے آج پتہ چلا کہ اگر کسی کا کسی کے ساتھ رشتہ ہے بے لوث، اگر کسی کا کسی کے ساتھ بے لوث رشتہ ہے، بغیر لالچ کے، بغیر مطلب کے، تو بندے کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جن کے ساتھ میں کمزور تھا اور وہ میرے ساتھ مضبوط تھے، لیکن جن کے ساتھ میں کمزور تھا وہ مضبوط تھے، لیکن جن کے ساتھ میں مضبوط تھا وہ میرے ساتھ کمزور نکلے۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مضبوط تھا، وہ کمزور نکلے، لیکن میرا خدا رسول میرے ساتھ مضبوط تھے، لیکن میں ان کے ساتھ کمزور نکلا۔ مجھے اس بات پہ رونا آتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو اب رشتوں میں کمزوریاں آئی ہیں، بڑی زیادہ آئی ہیں، وفا ختم ہو چکی ہے۔ وفا کیا ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں، وفا ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ بھائی وہ کرے تو میں کروں گا، یہ وفا نہیں ہوتی۔ وفا ہوتی ہے جیسے بلے شاہ فرماتے نا، تو اپنی توڑ نبھا بدھی ہو جانے تے رب جانے، تو اپنی توڑ نبھا۔ وفا یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے اچھا اخلاق پیش کریں، وفا یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے توڑ نبھانے کی کوشش کریں۔ وفا یہ نہیں ہوتی کہ اس نے میری عزت نہیں کی تو میں نے اس کی عزت نہیں کری، اس نے مجھے منہ نہیں لگایا تو میں نے اسے منہ نہیں لگانا، یہ وفا نہیں۔ وفا یہ ہوتی ہے کہ محبوب ہے میرا، تو میرے محبوب کا اگر کوئی اور محبوب ہے تو وہ بھی مجھے پسند ہے، وہ بھی مجھے پسند ہے کہ یہ میرے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ اب بچے شکایت کرتے ہیں کہ ابا کماؤ پتر سے پیار کرتا ہے، بچے شکایت کرتے ہیں کہ ابا کماؤ پتر سے پیار کرتا ہے، جو پتر ابو کے جیب میں زیادہ پیسے ڈالتا ہے ابا جی اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اسے کھانا بھی پوچھتے ہیں، بڑے لاڈ لڈاتے ہیں، اگر وہ گھر لیٹ بھی آئے تو انہیں فرق نہیں پڑتا، تو اگر ہم گھر پیسے نہ دیں تو ابا جی کو فرق پڑتا ہے، وہ ناراض ہوتے ہیں کہ تو لیٹ کیوں آیا، ایک تے ویلا نکما دوجا کار ساری رات باہر پھرتا رہے۔ اور ابا جی کہتے ہیں جی بچے ہماری عزت نہیں کرتے، پوچھا جی کیوں نہیں کرتے، تو ابا جی کہتے ہیں اگر ہم بھی امیر ہوتے تو ہماری بچے عزت کرتے۔ یہ پیسہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا بیچ میں، باپ کا رشتہ بھی کمزور ہو گیا پیسے کی وجہ سے، اولاد کا رشتہ بھی کمزور ہو گیا پیسے کی وجہ سے۔ یہ پیسے نے ایسی دراڑیں ڈالی ہیں، ایسی دراڑیں ڈالی ہیں
کہ وہ جو خالصتاً اسلام نے باپ بیٹے کا رشتہ بتایا تھا، ماں بیٹے کا رشتہ بتایا تھا، دوست کا، بھائی بھائی کا، اور سب سے بڑا مسلمان کا مسلمان پر جو اسلام نے رشتہ بتایا تھا، وہ ختم ہو چکا، وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں دراڑیں آ رہی، وفا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وفا، وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ عجب بات نہیں ہے، عجب بات ہے نا کہ جب وفا کی بات ہوتی ہے تو انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ عجب بات ہے نا کہ جب وفا کی بات ہوتی ہے تو انسان کہتے ہیں جی کتا بڑا وفادار، انسان کہتا ہے، حالانکہ وہ جانور ہے، انسان کتے کی مثال دیتا ہوا اچھا لگتا ہے، بہت بری بات، لیکن عجب بات ہے نا کہ اب وفا رہ ہی نہیں گئی، تو پھر مثال بھی یہی ہوگی کہ مثال دیتے ہوئے بات کہی جائے گی کہ کتوں میں وفا ہے، انسان پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ مطلب اور لالچ اس کو ختم کریں تو روح سے محبت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا صحابہ تمہیں یہ پسند ہے کہ لوگ تمہاری دل سے عزت کریں؟ عرض کی جی یا رسول اللہ، دل کرتا ہے کہ لوگ ہماری دل سے عزت کریں۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ پھر لوگوں کی جیبوں کو دیکھنا چھوڑ دو، اللہ ان کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا۔ کبھی بھی یہ مت سوچو کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں تو میں مانگ لیتا ہوں، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، نہیں۔ آپ اگر اس سے ملے تو اللہ کی رضا کے لیے ملے، آپ ملے تو اس لیے ملے کہ یار مجھے اس سے مل کے سکون آتا ہے، میں اس سے ملتا ہوں تو میرے قلب کو حرارت ہوتی ہے، مجھے لطف ملتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اچھا انسان ہے، بس اس سے بڑھ کے کوئی اور مقصد اور لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر لالچ کا رشتہ ہوگا تو بہت جلدی ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کا وہ لالچ پورا کرتا رہا یا آپ کسی کا پورا کرتے رہے تو وہ چلتا رہے گا، جب تک لالچ ختم تو پھر رشتہ ختم۔ اور جب لالچ کا کوئی متبادل آ جاتا ہے نا، آپ کا ایک جگہ پہ نظام بنا ہوا ہے، آپ ایک دنیا دار کو گھر میں بلا کے دعوت کرتے ہیں، اسے کھانا کھلاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمیں کاروبار دے گا، وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ یہ میرا مال بیچے گا۔ یہ دونوں کی محبت کاروباری ہے، لالچ والی محبت ہے۔ اگر آپ کو اس کے متبادل کوئی بندہ مل جاتا ہے، آپ کسی اور کے ساتھ کاروبار کرنا شروع کر دیتی ہیں تو وہ محبت اس طرح کی نہیں رہے گی، وہ ختم ہو جائے گی، آپ دوبارہ اس کو دعوت پہ نہیں بلائیں گے کیونکہ آپ کا کاروبار ہی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ رشتہ روح کے ساتھ ہونا چاہیے، محبت روح کے ساتھ ہونی چاہیے، حیثیت سے نہیں ہونی چاہیے، انسان کے کاروبار سے نہیں ہونی چاہیے۔ وفاداری بہت بڑا لفظ ہے، وفاداری بہت بڑی ذمہ داری، وفاداری بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری ہے وفاداری، بہت بڑی۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ بڑے سخت مزاج کا تھا، اس کی یہ عادت ہوتی تھی کہ وہ اپنے نافرمان کو کتوں کے آگے ڈالتا تھا، اور کتے بھی اس نے بڑے شیر جتنے رکھے ہوئے تھے، شیر جتنا ان کا قد تھا، بڑا سخت مزاج کا بادشاہ تھا۔ بادشاہ پھر بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے آگے کوئی بول ٹوک تو نہیں سکتا، نہ کوئی روک ٹوک تو نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کی یہ فطرت تھی کہ جو بندہ بادشاہ کی نافرمانی کرتا، بادشاہ نے وہ بڑے بڑے منہ والے، بڑے بڑے قد والے پنجرے کے اندر، بہت بڑا پنجرا تھا، اس کے اندر کتے پال رکھے تھے اور ان کو قید رکھا تھا۔ جو بندہ بادشاہ کی نافرمانی کرتا، بادشاہ انہیں کتوں کے آگے ڈال دیتا، تو وہ کچے چیر پھاڑ دیتے اسے۔ بادشاہ دیکھ کے خوش ہوتا اور وہ کہتا کہ دیکھو میرے نافرمان کو کتنی بڑی سزا ملی، کتنی بڑی سزا ملی میرے نافرمان۔ وہ لوگوں کو بتاتا کہ اگر آئندہ کسی نے میری نافرمانی کی تو اسی طرح میں کتوں کے آگے ڈالوں گا اسے۔ لوگ سہمے رہتے، ڈرے رہتے۔ بادشاہ کا جو وزیر تھا نا، وہ بوڑھا ہو گیا، 35-40 سال اس نے ڈیوٹی کیا، وہ بوڑھا ہونے لگا۔ مضبوط حافظہ تھا جو وہ کمزور ہونے لگا۔ وزیر کو یہ ڈر ہو گیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہونے کی دیر ہے، بادشاہ مجھے بھی کتوں کے آگے ڈال دے گا۔ اور بادشاہ تو بادشاہ، اگر وہ اپنے وزیر کو کتوں کے آگے ڈال دے تو میری سفارش کون کرے گا؟ میری سفارش کوئی بندہ نہیں کرے گا۔ وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ سے ڈیوٹی نہیں ہوتی، مجھ پر رحم کھائیے۔ تو بادشاہ نے کہا جی نہیں، ابھی اس بات کی اجازت نہیں مل سکتی، ابھی میرا من نہیں ہے کہ تو جائے، ابھی تو ڈیوٹی کر۔ وزیر بڑا ڈرا سہما رہتا کہ یار اگر کوئی غلطی ہو گئی، بادشاہ ناراض ہو گیا تو یہ تو کتوں کے آگے ڈال دے گا مجھے۔ وزیر کو ایک تجویز سوجی، اس نے کیا کیا، وہ جو پنجرے کا محافظ تھا نا، غلام جو کتوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، کتوں کو کھانا کھلاتا تھا، وزیر اس کے پاس گیا۔ وزیر نے اسے جا کر کہا، کیونکہ وزیر خود عہدے میں ابھی وزیر تھا تو باقی غلاموں کے لیے اس کا حکم ماننا بھی فرض تھا،
تو وزیر نے جا کر کہا جی اے خادم اے غلام اے محافظ، میں چاہتا ہوں کہ تو 2-4 دن چھٹی کر اور ان کتوں کی حفاظت میں کروں گا، انہیں کھانا میں کھلاؤں۔ اس نے کہا کہ وزیر آپ ایسا مت کیجئے، آپ میرے لیے عزت کے قابل ہے، آپ میرے لیے امیر ہے، آپ میرے لیے قابل احترام ہے، میں آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے۔ کہا نہیں تو چھٹی کر۔ تو وہ خوش ہوا، وہ کہنے لگا شکر ہے کہ اتنے خوفناک درندے جانوروں سے میری جان چھوٹی، میں 4 دن چھٹی پہ رہتا۔ اب وزیر نے کیا کرنا کہ اس نے صبح بادشاہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے نا کتوں کو گوشت کھلانا کرنا، پنجرے سے باہر کھڑے ہو کے دور سے پھینک دینا کرنا، پھر دن کو ٹائم ملنا پھر اس نے جا کے گوشت ڈال دینا کرنا، پھر رات کو ٹائم ملنا پھر جا کے گوشت ڈال دینا کرنا پنجرے سے باہر۔ یہ معمول چلتا رہا۔ وزیر صاحب جاتے، صبح آتے، دوپہر شام گوشت کتوں کو پنجروں کے باہر ڈالتے رہتے۔ ابھی شناسائی ہونے لگی، کتوں کو وزیر کی پہچان ہونے لگی، کتے تھوڑا تھوڑا وزیر سے لاڈ کرنے لگے۔ اب وزیر نے پنجرے کے اندر ہاتھ ڈال کے نہ کتوں کو کھلانا شروع کر دیا۔ ابھی بات تھوڑی تھوڑی مزید بڑھتی گئی تو اس وزیر نے کتوں کے پاس ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے انہیں کھلانا شروع کر دیا۔ بات چلتی رہی، وقت گزرتا رہ گیا، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا۔ بادشاہ سلامت جلال میں آ گئے، وزیر کی لگ گئی بات بری۔ بادشاہ نے حکم دیا پھینک دو اسے کتوں کے جال میں، کتوں کے پنجرے میں، اور میں اسے جب کتے چیر پھاڑ کھائیں گے میں دیکھوں گا اسے اور دیکھ کے خوش ہوں گا۔ یہ 35-40 سال ہو گئے اسے میری ڈیوٹی کرتے ہوئے اور اسے میرے مزاج کا پتہ نہیں، بے ادب نکلا، اس نے گستاخی کی، مجھے غصہ دلایا، مجھے ناراض کیا، اسے کتوں کے پنجرے میں ڈال دیا جائے۔ خادموں نے حکم مانا بادشاہ کا، وزیر کو کتوں کے پنجروں میں ڈال دیا۔ اس پنجرے میں پھینکا نا تو بادشاہ پیچھے ہاتھ باندھا، بڑے اکڑ سے بڑے غرور سے دیکھ رہا تھا کہ ابھی کتے اس پہ حملہ کریں، ابھی کتے اس پہ حملہ کریں۔ تو وہ جو وزیر نے پہلے تجویز کر رکھی تھی، جب اسے اس پنجرے میں پھینکا گیا، خدا کی کرنی یہ کہ کتے بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے جیسے دوسرے بندے کی طرف آتے ہیں، لیکن کتوں نے اس دفعہ اسے چیرا پھاڑا نہیں، بلکہ کتے اسے چاٹنے لگے، اسے چومنے لگے، اس کے قدم چومنے لگے۔ بادشاہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اپنے وزیر سے کہ یہ کیا ماجرا، حالانکہ یہ کتے تو درندہ صفت ہے، میں تو انہیں خون کی بوجھ چکا کے رکھتا ہوں کہ یہ تو خون کے پیاسے ہیں، لیکن یہ تیری طرف بھاگتے تو اسی طرح ہیں، لیکن انہوں نے تجھے نقصان نہیں پہنچایا۔ تو وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر تو سیاست دان ہے تو پھر میں بھی سیاست دان، میں نے بڑی عمر تیرے ساتھ گزاری ہے تو میں تیری رگ رگ سے واقف ہوں، میں نے بڑی ڈیوٹی کی، تیری بڑی خدمت کی، عین عمر تک میں تجھ سے وفاداری کرتا رہا، لیکن آج مجھے کیا صلہ ملا؟ تو نے ڈال دیا نا کتوں کے آگے، تو نے چھوڑ دیا نا، مطلب ختم ہوا، لالچ ختم ہوئی، تو نے مجھے معافی تک نہیں دی، تو نے ڈال دیا کتوں کے آگے، تو نے کہا رشتہ ختم، تو میرے کام کا نہیں ہے، باڑ میں جا، دفع ہو جا۔ تو کہا بادشاہ مجھے پتا تھا کہ تو مجھے کتوں کے آگے ڈالے گا، لیکن میں نے کیا کیا کہ میں نے 4 دن ان کتوں کو وقت دیا، میں نے انہیں کھانا کھلایا، اور خدا کی قسم 35 سال تیری خدمت کی، تو وفادار نہیں نکلا، 10 مہینے کتوں کی خدمت کی، یہ میرے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں، دیکھ سامنے یہ وفاداری کر رہے ہیں میرے سامنے، میرے پاؤں چاٹ رہے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں نا، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے اس تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے سابر بکھے ننگے۔ تو بابا بلے شاہ فرماتے ہیں تو راتی جاگے تے شیخ صدا میں، راتی جاگن کتے تے تھوں اتے۔ فرمایا کہ تو راتی جاگے شیخ صدا میں تے راتی جاگ دے کتے تے تھوں اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے پاویں مارو 100 جتے۔ پھر فرماتے ہیں ایک برکی دا قدر پہچانن پاویں مالک ہومن ستے، ایک ایک برکی کی قدر کرتے ہیں چاہے مالک سویا ہوا ہے، کوئی پھر بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ مالک نے کھڑے ہو کے سر پہ کام کروانا ہے، وہ پھر بھی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، بے شک مالک سویا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ایک برکی کھائی ہوئی، ایک برکی دا قدر پہچانن پاویں مالک ہومن ستے۔ تو پھر بابا بلے شاہ خود کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گے۔ وفاداری بنائے، وفاداری اپنائے،
وفادار بنے، اور وفاداری بہت بڑی ذمہ داری، وفاداری بہت بڑی ذمہ داری۔ یہ عجب بات ہے کہ بات وفاداری کی ہو تو انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک کتا اتنا وفادار ہوتا ہے، اتنا وفادار ہوتا ہے۔ آپ ایک کتا پالتے ہیں، اس کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ملک چھوڑ جاتے ہیں، کتا یہیں رہتا ہے، آپ واپس آتے ہیں تو آپ کی شکل بدلی ہوئی ہوتی ہے، لیکن کتا آپ کی بو سے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ میرا مالک آ گیا۔ کتے کو شکل نہیں یاد رہتی، لیکن کتا جب آپ کو سونگتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے میرا مالک آ گیا۔ اتنی وفاداری۔ ایک برکیدہ قدر پہچانن پاوے مالک ہون ستے تیتھوں کتے۔ عجب بات ہے نا۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا بیدار ہو، وہ میدان میں اترے اور عمل کی زندگی میں آئے، اور وفا کرے تو پھر ایسی ڈنکے کی چوٹ پہ کرے کہ لوگوں کو جب مثال دینی پڑے تو پھر کتے کی نہ دینی پڑے، اس انسان کی دینی پڑے کہ یار یہ بندہ وفادار، اس نے وفاداری نبھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفاداری نبھانے کو اور وفاداری کے اوپر اترنے کو، اس کو قائم رکھنے کو بڑا پسند فرمایا۔ جب فتح مکہ ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح کے نعرے لگنے لگے، نصر من اللہ وفتح قریب کا اعلان ہونے لگا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں آپ کی آمد ہوئی، کافر بھاگ گئے، تلواریں چھوڑ کے بھاگ گئے، چھپ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں آئے، آپ نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کے کعبے کا طواف کیا، پھر آپ اونٹنی سے نیچے اترے، پھر محبوب کعبے کے اندر گئے، پھر کعبے کے اندر جا کے بدو کو توڑا، پھر کعبے کے باہر آئے، کعبے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہاں پھر عوام نے، وہاں صحابہ کرام نے، وہاں امت نے ایک عجب منظر دیکھا، وفا کی ایک عجب داستان دیکھی، وفا کا ایک عجب کمال کا رتبہ دیکھا۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا نا تو بڑی مزے کی بات ہے، بڑی مزے کی بات ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ چلو بھائی اب اذان دینے کا وقت ہے، اذان دینے کا وقت ہے، اینا بلال، بلال کدھر ہے؟ عجب منظر دیکھا اس چشم فلک نے کہ حضرت ابو بکر بھی وہاں پر موجود تھے، حضرت عمر فاروق بھی وہاں پر موجود تھے، مولا علی، عثمان غنی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، تمام جید صحابہ وہاں پر موجود تھے، لیکن ان کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اینا بلال، بلال نظر نہیں آ رہا، بلال کو بلاؤ ذرا۔ حضرت بلال پیچھے کی ڈیوٹی کر رہے تھے، پتہ چلا کہ سرکار نے یاد فرمایا ہے، دوڑتے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی وَأُمِّي کا وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا غلام حاضر ہے، حکم ارشاد فرمائیں، حکم صادر فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، وفاداری کا درجہ دیا، وفاداری کا درجہ دیا اور صلہ دیا، اور وفا کے بدلے وفا کا درجہ دے کے بتایا کہ اس طرح وفا ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا بلال، اے میرے بلال چڑھنا ذرا کعبے کی چھت پہ، اور آج تو اذان سنا، تیری اذان سننے کو دل کرتا ہے، آج تو اذان سنا، تیری اذان سننے کو دل کرتا ہے۔ ایک صحابی آئے، کان میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج جب فتح مکہ ہوئی ہے، کافر پہلے ہی مر چکے ہیں، وہ پہلے ہی گر چکے ہیں، ہار مان چکے ہیں، کافر چونکہ عرب والے غلاموں کے سخت خلاف ہیں، وہ نہیں پسند کرتے کہ غلام زیادہ درجے والی جگہ پہ بیٹھے، وہ نہیں پسند کرتے۔ تو حضور اگر آپ چاہیں تو کسی اور کو حکم فرما دیں، وہ اذان دے دیں، یہ حکمت الہی تھی، ان کا یہ بولنا بنتا تھا اور انہوں نے یہ کہنا تھا، اور حضور نے امت کو پیغام دینا تھا۔ بات صحابہ نے کان میں کہی، حضور نے جواب سب کے سامنے ارشاد فرمایا، کہا عرض کی یا رسول اللہ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے، وہ اذان دے دے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، اذان تو بلال پڑھے گا، اذان تو بلال پڑھے گا، بس کر میرے یار، اذان بلال پڑھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بدر میں تلواریں چمکے تو بلال، جب صحرا کے اندر تپتی ہوئی ریت پہ اسے لٹایا جائے تو بلال، جب کعبے کی گلیوں میں کس کے اس کی گردن میں رسی ڈال کے اسے گھسیٹا جائے تو بلال، اور بلال کا یہ عالم ہے کہ گرم انگاروں
اذیتیں سہے، بدر کی تنہائیوں میں لڑتا رہے، احد کے اوپر پتھر کھائے، ہر جگہ پر اذیت کے اوپر بلال بلال محمد محمد جپتا رہا، محمد محمد کے نعرے لگاتا رہا۔ آج اس نے جو وفا کی ہے اس کا بدلہ دینے کا وقت آ گیا ہے۔ آج میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری قربت کے اندر، میرے مذہب کے اندر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، وفا کا درجہ وفا سے دیا جاتا ہے۔ آج میں ثابت کر دینا چاہتا ہوں، اس کی وفا کا بدلہ دے دینا چاہتا ہوں، اور اسے کعبے کی چھت پہ چڑھا کے میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ میں نے غلاموں کو یہاں پہ مولا کر دیا ہے، میں نے غلاموں کو مولا بنا دیا ہے، میں نے غلاموں کو سید بنا دیا ہے، میں نے غلاموں کو سردار بنا دیا۔ اور میرے بھائیوں، وفا کا رشتہ بڑا انمول رشتہ، وفاداری بڑی عظیم چیز ہے، بڑی عظیم چیز، بڑی آسان ہے وفا، بڑا چھوٹا سا نام۔ اب یہ تو بس دو چار محبتوں میں، دو چار گلے تلے لفظوں میں رہ گئی ہے نا، لیکن وفاداری یہ نہیں ہے کہ ایک محبوب اور محب ہے یا لڑکا لڑکی کا پیار ہے، ہرگز نہیں۔ وفا آپ کی مسلمان کے ساتھ، وفا آپ کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ وفا عظیم وفا۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا، چنگی مندی سجنا کو نا سہ واری ہو جاتی، کنی واری؟ 100 واری، مطلب 100 واری۔ چنگی مندی سجنا کو نو کنی واری ہو جاتی؟ 100 واری۔ کنی واری؟ تھوڑا ہولی بولو، باہر نواز ہے، کنی واری؟ 100 واری۔ آپ فرماتے ہیں چنگی مندی سجنا کو نو 100 واری، 100 واری، 100 واری ہو جاندی، پر یار یراں دا گلا نہیں کرتے۔ یار یراں دا، یہ نہیں کہ ہر کوئی غلطی کرے، ہم تو یہاں پہ ایک غلطی برداشت نہیں نہ کرتے۔ کہا چنگی مندی سجنا کو نو، سجن اپنے ہیں نا جی، پیار والے ہیں، محبوب ہیں۔ کہا 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں، چنگی مندی سجنا کو نو 100 واری ہو جان۔ لیکن جو یار ہوتے ہیں نا، یار یراں دا گلا نہیں کرتے، اصل برید جن کی اصل محبت ہے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑا نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں دیا کرتے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ فرماتے ہیں نا کہ پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کھڑے، پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کھڑے، اسی بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، جس دا توڑ چڑھے۔ پانی کا رنگ، مٹکے کے اندر آپ نے رنگ برنگے مٹکوں کے اندر پانی تو بھرا ہے، لیکن وہ پانی وہ قدر نہیں رکھتا جب تک یہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتا، وہ پیاسا اپنی پیاس نہیں بجھا لیتا، اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتا۔ تو میرے بھائیوں، وفا کا رشتہ بنائیں، اللہ اور اس کے رسول سے وفا کا رشتہ بنائیں، مسلمان کے ساتھ مسلمان ہونے کے ناطے وفا کا رشتہ بنائیں۔ وفا بڑی عظیم ذمہ داری ہے ہر مسلمان کے اوپر، اور یہ بات بالکل غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سچ ہے کہ جب بات وفا کی ہوتی ہے تو انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں، لیکن یہ شرم کی بات ہے، یہ شرم کی بات ہے کہ انسان ہو کے کتے کی مثال دے، یہ شرم کی بات ہے۔ وفا اسی کا نام ہے کہ انسان جب دے گواہی تو پھر ایسی گواہی دے کہ اس کے پاس یہ جواز ہو، وہ بتا سکے کہ یار وفا ایسی ہوتی ہے جیسے میں نے کر کے دکھائی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ ناراض ہوا کرے، نہ کسی کو چھوڑا کرے، نہ اپنی عزت، نہ یہ نہ وہ، نہ بس بالکل وفا کا رشتہ بنائیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، پیار کریں، اللہ کی ذات کے لیے کریں، اللہ کے رسول سے پیار کریں، اور وفا کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جن رشتوں کو تمہیں تھامنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ اگر تم اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہو تھام کے رکھو گے تو تم کامیاب ہو، اگر تم وعدہ توڑ دیتے ہو تو تم پھر فساد برپا کرو گے، اور تم بے شک اولئک هم الخاسرون، تم خسارے میں چلے جاؤ گے، تم نقصان میں چلے جاؤ گے۔ ضروری یہ ہے کہ وفا کو اپنائیں، وفا کے رشتے بنائیں اور وفا کو اپنے اوپر لازم کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان میری باتوں کو تاثیر بنا کے اب ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، سنت ادا فرما لے، نویت